السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی میں بلدیاتی اداروں کا کردار بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بلدیاتی اداروں کو کھل کر کام کرنے کا موقع کم دیا گیا، اور جب بھی موقع ملا بہت ہی فعال کردار ادا کیا، بہت سرگرم کردار رہا بلدیاتی اداروں کا ملک کی ترقی میں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی ہی مرنج شخصیت سے جو بلدیاتی سیاست میں بہت ہی سرگرم مقام رکھتے ہیں۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ بہت ہی علمی ادبی ٹچ ہے ان کی شخصیت میں۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج غلام بھیک عوان صاحب سے۔ آئیے ملتے ہیں۔ ہم عوان صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں، آئیے آپ کو ملوائیں۔ جی عوان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی جان، فرسٹ کلاس۔ ماشاءاللہ، آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیشہ مزہ آیا۔ گفتگو پہ آپ کو ملکہ حاصل ہے، قادر الکلام ہے، سیاسی اور علمی حوالہ آپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی حوالہ بھی ہے، ادبی حوالہ بھی۔ تو یہ ساری جہتیں آپ کی شخصیت میں کہاں سے کیسے در آئیں؟ بھائی جان، سب سے پہلے تو شکریہ فار دی کمپلیمنٹس۔ آپ اصل میں محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ تو باقی جو بات ہے، اگر کوئی ہلکی پھلکی سی بھی کہیں کوئی میرے اندر کوئی صفت یا خوبی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا انعام ہے، گاڈ گفٹڈ ہے۔ جی عوان صاحب، آپ فیصل آباد کی ایک بہت ہی نہ صرف جانی پہچانی شخصیت ہیں بلکہ محفلوں کی جان ہیں، رونق ہیں۔ لوگ جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز، آپ کے بارے میں۔ پیدائش کہاں ہوئی، کہاں تعلیم پائی؟ میری سر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میں اسی فیصل آباد شہر کی آبادی بولے کی جھگی، جس کا ہمارا اصل میں جو کہہ لیں کہ میل کے ایڈریس پہ احمد پارک نام ہے، لیکن فیملیئر جو لوگوں کو زیادہ پتہ ہے جس بات کا، وہ بولے کی جھگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میری پیدائش اسی آبادی کی ہے، اور اگر میں اپنے آبا و اجداد کی بات کروں تو پھر ہم پری پارٹیشن مائیگریٹڈ ہیں۔ جب یہ تقسیم ہوئی، پاکستان کو آزادی ملی، تو ہم بھارتی پنجاب کا جو ڈسٹرکٹ جلندھر تھا، تو میرے آبا و اجداد جلندھر سے مائیگریٹ کر کے آئے۔ عوان صاحب، آپ شروع سے جب سے آپ کو دیکھتے ہیں ایسے ہی ہیں، فٹ، سمارٹ، اور ماشاءاللہ ہیں بھی خوش خوراک۔ یہ سب کچھ پھر کیسے ہو جاتا ہے مینیج؟ جیسے کہ آپ نے پہلے پوچھا ہے، میری سر 3/3/1965 میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اور جو خوش خوراکی والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں جو بندہ نفاست پسند ہے وہ خوش خوراک بھی ہوگا، خوش لباس بھی ہوگا، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کا انعام ہے۔ اور جو رہی بات اس بات کے حوالے سے کہ کیسے اس کو مینیج کرنا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ جیسے محبت کرنے والے احباب کی یہ مجھ پہ شفقت ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ عوان صاحب، شادی ایک ہی کی ہے؟ جی الحمدللہ ایک ہی ہے جی، اور میری شادی 1 جنوری 1993 کو ہوئی ہے جی، اور میری مسز جو ہیں وہ میری ماموزاد بھی ہیں، تو میری عزیزوں میں چونکہ شادی ہے تو الحمدللہ جی ایک ہی شادی ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے جی۔ بڑی اللہ پاک نے، میری مسز بڑی صوم و صلات کی پابند ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی بڑی الحمدللہ، ہم اس بات پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ بہت ہنسی خوشی گزر رہی جی۔ تو یہ شادی کے بارے میں کچھ بتائیے لوگوں، آپ اتنے ماشاءاللہ چوزی ہیں، تو شادی جی اس میں بھی کوئی پیورلی اپنی پسند شامل تھی آپ کی؟ اس میں کہہ سکتے ہیں جی، لیکن اصل میں میری ارینج میرج تھی، اور اس میں میرے پیرنٹس کا، چونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ میری شادی میرے ماموں کی طرف ہوئی تھی، تو اس میں میرے ماں باپ کا اور میرے ماموں کا، میری ممانی کا، ان کا ارینج میرج تھی، یہ ان کا بڑا دخل تھا اس میں، لیکن اس میں ہماری رضامندی بھی شامل تھی۔ سارے یار دوست اتنی محبتیں آپ سے کرتے ہیں، اتنا آپ کا سارا شہر آپ کا اپنا ہے،
माशाल्लाह। जी, ये भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की मेहरबानी है और मेरे दोस्तों की ये मेरे साथ मैं समझता हूँ जी मोहब्बत और उनका प्यार है कि वो मुझे अपना दोस्त और भाई मानते भी हैं, जानते भी हैं। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ और अल्लाह पाक की बारगाह का भी शुक्रगुजार हूँ। ये इतनी खूबसूरत ज़ुबान, इतना खूबसूरत लहजा, इतना खूबसूरत स्टाइल, ये कहाँ से आपने लिया? हमारे यहाँ ये मफकूद होता जा रहा है। मैं समझता हूँ जी कि वो आपके सामने तो सूरज को चिराग दिखाने वाली ये बात है, लेकिन डॉक्टर साहब सच्ची बात ये है कि बिल्कुल मुझे रग़बत है, मेरा मिलान है इस तरफ कि मैं अदब से वाबस्ता हूँ और आपके साथ हूँ। चूँकि मेरी अदबी नशिस्तें हुई हैं तो ये अल्लाह पाक का मैं समझता हूँ ये भी करम है और कुछ मेरा ये अदबी ज़ौक़ है। आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर रहे जी लेकिन आपकी सियासी जद्दोजहद इससे भी पुरानी है। जी बेशक। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? जी यकीनन बताऊंगा जी। डॉक्टर साहब असल में मैं शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं जाला था जी, और मुझे इसमें कोई आर नहीं कि मैंने अपनी जो सियासी इब्तदाई तरबियत है वो, अगर मैं उससे भी पीछे चले जाऊँ को मैं अपनी फ़र्स्ट ईयर से बात करूँ तो मैं पहले अंजमन तलबा इस्लाम का मैं रुकन रहा हूँ, बड़ा सरगर्म। तो फिर उसके बाद मैंने सियासी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलखुसूस कायद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की मैं सियासत से बड़ा इम्प्रेस था। और मुझे पूरा याद है कि सन 1985 की जो MRD की तहरीक थी उसमें मेरे ये कॉलेज के दिन थे। 83 की 83 में शुरू हुई थी, 83 में 85 तक ली, उसमें मैंने भरपूर हिस्सा लिया जी। और मुझे आज भी ये बात बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक़्त जो मेन जलसे थे मैं उनमें फरमाइशी मुकर्रर होता था, जिसमें अहमद सैयद अवान साहब मरहूम, महमूद हसन डार साहब मरहूम, नैयर डार साहब, मैं रशीद साहब और इसके अलावा बदरुद्दीन चौधरी साहब, शरीफ फरिश्ता साहब और टोबे वाले जांबाज साहब, और मैं मतलब वो पुराने लोग जो सारे थे, मैंने उनके साथ मेरी परवरिश हुई। मैं समझता हूँ सियासी मेरी ग्रूमिंग हुई और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मैंने चूँकि कुछ ऐसे वाक़यात हुए, मैं पीपल्स पार्टी से फिर दिल बर्दाश्ता हुआ जी। और उसकी वजह ये थी कि एक टिकट हमारे हलके का ऐसे बंदे को दिया गया जो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के नज़रियात से मुतसादिम टिकट था, और वो मेजर सज्जाद अकबर साहब का टिकट था। वो आपकी जो वो पॉलिटिकल जो सियासी तरबियत, वो बहुत भरपूर दौर था सियासी जद्दोजहद का, वो आप में नज़र आता है अभी तक आपकी माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा वाइब्रेंट रहा जी, और इस हवाले से मैं बड़ा ये आपने जो बात की है, चूँकि मैं अमली सियासत में डॉक्टर साहब 2001 के इलेक्शंस में आया जब परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और ये लोकल बॉडीज़ का जो नया कानून बना था, तो उसमें वो मैंने पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी जीता। तो वो फिर हमने तसलसल के साथ जो हैं वो बल्दियात वाले इलेक्शन जो हैं वो 3 जीते जी। फिर उसके बाद स्पेशल सीट का इलेक्शन आया जिसमें मैं चेयरमैन बना, वो चौथा इलेक्शन भी बल्दियात का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीता। तो उसमें मैं समझता हूँ कि फिर मेरी वाबस्तगी जो आखिर पे थी वो मैं चूँकि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया, और उसमें हमारा फैसलाबाद में, जैसा कि यह बात मैं समझता हूँ कि इसको छुपाने वाली कोई बात नहीं है, फैसलाबाद में जो हमारा धड़ा है वो यकीनन बल्दियात की सियासत की, चूँकि मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था, तो वो धड़ा हमारा जो फैसलाबाद में है वो राना सनाउल्लाह खान साहब का है। वो मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने मुझे टिकट भी दिया, और मेरा राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ भी ताल्लुक़ MRD वाली तहरीक से है, जब राना सनाउल्लाह भी उन दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के सदर हुआ करते थे। उसके अलावा फैसलाबाद की सियासत में मैं समझता हूँ कि जब आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की बात करते हैं तो अल्लाह उनको रिक रहमत करे, मैं चौधरी मुमताज़ अली चीमा साहब का जिक्र करना नहायत ज़रूरी समझूँगा। वो मेरे मोहसिन थे, मेरे बड़े भाई थे, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत की जी मेरे साथ। शहर की खिदमत भी बहुत की, शहर की खिदमत बहुत तरक्की हुई उनके दौर में, बिल्कुल बिलाशुबा। और मैं समझता हूँ कि अब अगर जदीद फैसलाबाद का कोई किसी को बानी कहा जा सकता है वो चौधरी मुमताज़ अली चीमा साहब। जी ग़ुलाम भीख अवान साहब के साथ प्रोग्राम है, उनके घर पे मौजूद हैं, नाश्ते की मेज़ है, उनके दोस्त अहबाब हैं और उनके पोते बच्चे छोटे छोटे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे इतना सारा कुछ खाने के बावजूद अवान साहब स्मार्ट कैसे रहते हैं और फिर खाते क्या क्या है। तो अवान साहब आपसे ही स्टार्ट करते हैं, आपकी खुराक क्या है, नाश्ता कब करते हैं और कितना करते हैं, क्या क्या पसंद करते हैं?
جی بھائی جان، میں نے اصل میں نا جی بھائی جان میں کوئی زیادہ اس میں چوزی نہیں ہوں. میں اسپیشلی دیسی چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اور لیکن میں جو ہماری بیکری کے آئٹمز ہیں وہ بھی لے لیتا ہوں. لیکن زیادہ خوشی کے ساتھ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں دیسی گھر کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں نا ان کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، جن میں سمجھتا ہوں کہ پائے ہیں ہمارے، ان کو میں بڑا پسند کرتا ہوں. پھر مجھے نا جی ناشتے میں چنے جو ہیں کالی مرچ والے وہ مجھے بڑے پسند ہیں، بڑے شوق سے کھاتا ہوں. بوائلڈ ایگ بڑے شوق سے کھا لیتا ہوں جی، بریڈ کے ساتھ پھر فرائی انڈا بھی کھا لیتا ہوں. تو باقی روٹین میں اور ہلکی پھلکی کوئی بیکری کے آئٹمز جو ہیں وہ بھی میں ناشتے میں لے لیتا ہوں. ویسے آپ کا معدہ کافی مضبوط لگتا ہے، جو کھاتے ہیں لکڑ ہضم پتھر ہضم، آپ کو فٹ ہیں. یہ نہیں راز سمجھ آتا ہے. یہ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ میری جو فزیک ہے یہ اللہ نے ایسی بنائی ہے الحمدللہ. میں اوور ویٹ بھی نہیں ہوں اور زیادہ بھاری بھرکم نہ جسم میرا کھانے سے ہوتا ہے، اور تھوڑا سا میں ویسے نا جی محتاط بھی ہوں کھانے پینے کے حوالے سے، کیونکہ میں اپنے عام کھانے میں سیلڈ اور پھل کو میں اپنی خوراک کا حصہ لازمی بناتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ چونکہ فائبر ہوتا ہے تو فائبر میں ڈائجیشن میں بڑی مدد ملتی ہے. اور پھر میں دودھ اور دہی یہ میں روٹین میں استعمال کرتا ہوں. بہت جانتے ہیں خوراک کے بارے میں کہ کس خوراک سے کیا ملتا ہے. عام طور پہ جو ملتا ہے لوگ کھا لیتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں. لیکن اوان صاحب سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں. دوست موجود ہیں ان سے جانتے ہیں. اوان صاحب بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. تو الحمدللہ لوگوں کے ساتھ ان کا معاملات بہت مخلص ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک فیصل آباد کی سماجی اور معروف شخصیت ہیں. غلام بیگ اوان صاحب جو ہیں انتہائی خوش اخلاق، خوش گفتار، انتہائی مؤدب اور انتہائی سماجی ورکر ہیں. اور اسی وجہ سے یہ پچھلے جو بھی بلدیاتی الیکشن 2001 سے اب تک ہوئے ہیں سب میں یہ کامیاب ہوئے ہیں. جی عاطف کسانہ جناب، اپنا بیگ اوان صاحب میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، اور میرا ان سے تعلق 2 دہائیوں سے زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب. اور یہ میرے استاد کا بھی درجہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم ان کو بابا بلدیات کہتے ہیں. یہ 3 دفعہ ماشاءاللہ بلدیات کا حصہ رہے ہیں فیصل آباد میں، اور یہ سیاسی سماجی شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک ادبی شخصیت بھی ہیں. اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ پیار اور اخلاق والے ایسے جی ہیں کہ جس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں، جس سے ان کا اختلاف ہے اختلاف ہے، جن پنجابی جی کہتے ہیں یاراں دے یار نے. ابرار احمد اوان، غلام بیگ اوان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. سیاست میں کبھی مستقل دشمنیاں نہیں ہوتی. ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑا، لیکن آج ہم دستے بازو ہیں ایک دوسرے کے، کندھے کے کندھا ساتھ ملا کے چل رہے ہیں. اور غلام بیگ اوان صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ کوئی بھی شخص ان سے نالا نہیں ہے. میرے تو جی یہ ماموں ہیں، اور ماموں ہمارے ہیں اور کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں، اور لوگوں کو یہ باہر آتے جاتے، ہماری تو شناسائی ان سے ہے کہ ہمارے ماموں ہیں. ہم تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اور آگے جائیں، ایم پی اے کا الیکشن لڑیں، ایم این اے کا الیکشن لڑیں. ہماری جو انسپائریشن ہوئی ہے سیاست کی وہ انہی کی وجہ سے ہے. تو تھوڑے سے سخت بھی ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ نائس ہیں. کبھی اپنی یہ بڑی مزیدار بات ہے. سارا شہر کہتا ہے کہ نرم ہے، بڑا پیار کرنے والے، بہت خوبصورت. آج تک انہوں نے ہمیں کہا کچھ نہیں ہے. آج تک انہوں نے پتہ چل گیا کہ جہاں ضرورت پڑتی وہاں سختی بھی کرتے ہیں. آج تک انہوں نے ہمیں آج تک کچھ نہیں کہا. ہم نے ان کو جو کہا ہے انہوں نے ہماری وہ ہر خواہش پوری کی ہے. لیکن وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی پرسنالٹی میں ایک رکھتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے نا سختی کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ بگڑ نہ جائیں. جی اب ذرا بچہ پارٹی کی گفتگو سنتے ہیں. آپ کا نام؟ سبحان. اچھا ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے. دادا ابو کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ پیار کرتے ہیں؟ یس. کچھ چیزیں بھی لے کے دیتے ہیں آپ؟ یار یہ بڑی زیادتی ہوگی. جی بیٹے کیا نام ہے؟ محمد ایان سلطان. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دادا ابو کچھ کہیں گے اوان صاحب کے بارے میں؟ میرے دادا جی بہت اچھے ہیں، مجھے بہت پیار کرتے ہیں. وہ ہمیں اپنے گاؤں لے کے گئے تھے، وہ ہمیں نران کا گاؤں گھمانے لے کے گئے تھے. وہ ہمیں ٹوائس لے کے دیتے ہیں، چپسیں لے کے دیتے ہیں. تھینک یو. اوان صاحب کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ بہت اچھے ہیں. کتنے اچھے ہیں؟
بہت زیادہ. جو کام کرتا ہوں ان کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے. اور ہو بھی جاتا ہے؟ ہو بھی جاتا ہے. کیا کہیں گے جی امان صاحب کے بارے میں؟ یہ ماشاء اللہ بڑے بھائی ہیں اور بہت پیار کرنے والے ہیں. اور جیسا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاست میں ان کا ایک نام ہے یہاں پہ اپنے حلقے میں، جو بہت زیادہ ترقیاتی کام کرواتے ہیں یہ. دو شعر پڑھوں گا پھر سوال کرتا ہوں. غالباً منیر نیازی کا شعر ہے، ویلے نالوں اگے لنگن دی سزا بندہ کلا رہ جاندہ. اور پھر ہمارے ہی شہر کے افضل احسن رنداوا صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ میں دریاواں دا ہانی سا ترنے پہ گئے کھال نہیں مائے. یہ جب یہ ہر دانشور کے ساتھ، ہر انٹلیکچول کے ساتھ یہ المیہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو جب انسان اپنے نظریات، اپنے خیالات کی اس پرواز کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو پھر یہ جو دو شاعروں نے یہ جو بات کہی اس کیفیت سے بھی گزرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوا؟ یقیناً. اور میں اس کا بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے ادبی ذوق کی نظر میں بھی دو شعر کرنے چاہوں گا. کیا خوب کہا ہے کہ جی خون رلواتے ہیں ہر کسی کو اپنے اپنے تجربے، وہ پشیمانے خزاں ہو کہ پشیمانے بہار. تو جواباً اب دوسری بات جو دوسرا شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، جب کبھی آئیں میرے ہاتھوں میں رتوں کی باغیں، برف کو دھوپ تو صحرا کو گھٹا دے دوں. میرا تو یہ نظریہ ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، ارادہ مصمم ہو، پھر اللہ کی وہی میں نے جیسے بات کہی ہے کہ نصرت اور مدد آتی ہے، پھر کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے. عواد صاحب، یہ جو شعری ذوق ہے آپ کا، یہ کب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے اندر ایک شاعرانہ ذوق رکھنے والا، شعری ذوق رکھنے والا آدمی موجود ہے، اور پھر کس طرح اس کی آبیاری کی آپ نے؟ یہ چونکہ جی روٹین سے ہٹ کے سوال ہے ڈاکٹر صاحب، تو میں اس میں مجھے میرے ایک مرحوم ٹیچر یاد آ گئے. میرا ڈاکٹر صاحب میرا میٹرک 1981 کا ہے جی، اور میں ڈی پی ایس کا میٹریکولیٹ ہوں. ہمارے اللہ نے ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہمارے اردو کے ٹیچر تھے سید سبطین حسن شاہ صاحب. تو میں چھٹی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا ڈی پی ایس میں. تو انہوں نے، میری املا بڑی اچھی تھی، اردو سے مجھے شغف تھا شروع سے، یہ گاڈ گفٹڈ تھا جی. تو انہوں نے ایسے ہی نا، پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں تھے، تو انہوں نے پوچھا یار زندگی کے بارے میں نا آپ میں سے اگر کوئی کلاس میں سے کوئی بچہ کچھ بتانا چاہتا تو فکرہ کہیں. تو مجھے آج وہ میری میموری میں ہے. 81 کا میرا میٹرک ہے، اور غالباً میں آپ کو بات 76 کی بتا رہا ہوں جی. تو میں نے جو ادھر اٹھ کے بات کی نا، تو میں کلاس میں سب سے ذرا قد میں چھوٹا تھا، تو مجھے چھوٹی دنیا ٹیچر پیار سے کہتے تھے. تو میں نے اٹھ کے کہا کہ جی شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر ایک فکرہ کہوں. کہاں بیٹا بتاؤ. تو میں نے پھر کہا تھا کہ زندگی مر مر کے جیے جانے کا نام ہے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے ہیں. فیصل آباد چیمبر کے سابق صدر رانا سکندر اعظم خان کے ساتھ ایک میٹنگ ہے، اس سلسلے میں آئیے آپ کو. جی، فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی لائسنس ٹریڈ کمیٹی کے چیئرمین رانا سکندر اعظم خان، جو فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے، ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہے اور ممبرشپ چیمبر کی ان کو دی جا رہی ہے.
غلام بھیک اعوان صاحب کو. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس موقع پر ان کے کیا تاثرات ہیں. رانا صاحب کچھ کہیے گا. آج ممبرشپ مل رہی ہے چیمبر کی غلام بھیک اعوان صاحب کو, آپ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح. دیکھیں ڈوگر صاحب, میرا خیال ہے کہ فیصل آباد شہر میں چند دوست ہیں جن کے ساتھ بہت بے تکلف جو میرا نا جی لہجہ ہے, جس میں ہم ایک دوسرے کو, میرا خیال وہ مجھے سکندر کہہ کے بلا سکتا ہے اور میں اسے بھی کہہ کے بلا سکتا ہوں. تو بہت ہی پیارا دوست ہے, میں سمجھتا ہوں, اور خوبیوں سے مالا مال, یاروں کا یار, اور بہت ہی دبنگ گفتگو کرنے والا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعوان صاحب کو چونکہ میرا اور ان کا ساتھ بنا تھا, جیسے عاطف کسانہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہم تینوں دوست 2002 میں ایز اے نائب ناظم میونسپل کارپوریشن کے ممبر بنے, اور اس سے پہلے ایک کونسلر ممبر ہوتے تھے, لیکن وہ نظام جو جنرل مشرف کے دور میں آیا تو اس میں ہم نائب ناظم تھے. تو ہم نے پھر کوشش کی ایک فیصل آباد شہر کے لیے کام کرنے کی, یہاں کے جو ترقیاتی کام تھے اس میں ہم نے دلچسپی لی. تو دونوں دوست, اور بلکہ ہمارے ساتھ لطیف نظر, اس کا ذکر کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں, بھائی ہے ہمارا. تو ہم نے کسانہ صاحب, یہ ایک ٹیم تھی, ہم نے ایک ٹیم ورک کام کیا, اور پھر وہ جو 5 سال کی ہماری دوستی ہے نا جی, وہ اتنی بے مثال رہی ہے کہ آج دیکھ لیں 2023 ہے تو یہ 17-18 سال گزر گئے ہیں, لیکن آج بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم بھلے مہینے بعد ملیں, 2 مہینے بعد ملیں, لیکن ایسے ہی ہے جیسے ہم یک جن دو کالم ہیں. اعوان صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت لٹریری ذوق پایا ہے, شعر و ادب سے تعلق ہو, خوبصورت جذبات رکھتے ہوں, تو ایسے بندے کا کافی امکان ہوتا ہے کہ وہ حسن پرست ہوتا ہے, حسن کو پسند کرتا ہے. وہ کس طرح سے کرتا ہے, کس حد تک کرتا ہے, ایک الگ بات ہے. شعری ذوق رکھنے والا بندہ حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو کبھی کوئی واردات قلبی ہوئی؟ جی مختصراً اگر عرض کروں گا تو یقیناً ہوئی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ محبت اگر کسی شخص میں ہے تو وہ اللہ کے انعام کی صورت میں ہے, اور اس میں چونکہ 2 اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں, عشق مجازی اور عشق حقیقی کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات, اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ خود حسین و جمیل ہیں اور حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں, تو لہذا میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ قلبی واردات جو انسان ذی شعور ہے, ادب سے شغف رکھتا ہے, اور اس میں اگر جذبات ہیں تو یقیناً یہ کیفیت زندگی میں مجھ پہ بھی آئی. سابق MP میر حامد رشید کے ڈیرے پر پہنچے ہیں. یہاں کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے غلام بھیک اعوان صاحب کے اعزاز. جی میر حامد رشید صاحب سابق MPA اور علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت ان کے ڈیرے پہ موجود ہیں. بہت ہی بڑا ڈیرہ ہے اور ان کے حلقے کے بہت سے ان کے ساتھ سیاسی دوست جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کب سے غلام بھیک اعوان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وہ کیا خیالات رکھتے ہیں ان کے بارے میں. غلام بھیک بھائی جو ہیں وہ میرے اساتذہ کی لسٹ میں آتے ہیں جی, اور میرے پہلے کہہ لیں کہ اساتذہ میں سے ہیں جنہوں نے میری انگلی پکڑ کے سیاست میں چلنا سکھایا ہے. میرے والد مرحوم میر عبدالرشید صاحب, ان کا بڑا ہی درینہ کچھ 35-40 سال پرانا تعلق بھائی غلام بھیک اعوان صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ رہا ہے. اور میں نے بھی جب سیاسی سفر کا آغاز کیا 2005 میں, اس وقت میرے ہم سے پہلے 2000 اور 2001 کے الیکشن میں بھائی غلام بھیک اعوان صاحب پہلے بھی نائب ناظم منتخب ہو چکے تھے, اور میں نے پہلی دفعہ یونین کونسل کے نائب ناظم کا الیکشن لڑا تو غلام بھیک صاحب نے
हमारे बड़े भाई का किरदार अदा किया और टाउन में हमारी रहनुमाई फरमाई। अवान साहब आपकी तो फिर उनके बुज़ुर्गों के साथ मेहर खान रशीद साहब के वालिद मोहतरम के दौर से इनके साथ ताल्लुकात हैं, क्या कहेंगे इस सियासी घराने के बारे में? डॉक्टर साहब, जैसा कि हामिद मेरा छोटा भाई है जी, और इसने जैसे अभी बात की है, बिलाशुबा इनके वालिद साहब और इनके ताया जी हमारे रफ़ीक साहब, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम दे। यकीनन हमारा ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन माजी में कुछ ऐसे हालात रहे कि हामिद साहब चूँकि बड़े महर साहब की मौजूदगी में, हालांकि इस घर का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे से ज़्यादा पुराना है। मैंने आपको जैसे पहले ज़िक्र किया था कि मैं चूँकि मेरा पहले ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है, लेकिन इनके ताया जी हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये हमारे पीपी के भी उस वक़्त सदर थे और इनकी बड़ी खदमात हैं। लेकिन इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि इनको एमपी का टिकट ना मिल सका, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे हालात आए कि अल्लाह पाक ने मेहरबानी की और इनको अल्लाह ने एमपीए बनाया। अब ये हमारे साबिक़ एमपी हैं, और मेरे लिए ये भी एज़ाज़ की बात है कि ये एक तो मेरा छोटा भाई है, तो दूसरी बात ये है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है जी। जी, शहर के मारूफ बिजनेसमैन, रियल एस्टेट टाइकून और जनाब क्लब फैसलाबाद के सेक्रेटरी मैं रऊफ़ साहब के पास मौजूद हैं, उनके कमरे में, उनसे मुलाकात के लिए। बहुत देरीना ताल्लुक़ है ग़ुलाम भीख अवान साहब का, जानते हैं वो अवान साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। महर साहब बिस्मिल्लाह कहिएगा, ग़ुलाम भीख अवान। जी बिस्मिल्लाह। ग़ुलाम भीख अवान साहब माशाल्लाह किसी तारुफ़ के मुहताज तो हैं नहीं, फैसलाबाद की जानी मानी शख्सियत हैं और बहुत से उस्तादों के उस्ताद हैं। जैसा कि मैं फैसलाबाद शहर में बहुत सारे लोगों से मेरा ताल्लुक़ वास्ता रहता है, और जब भी बाबा जी की बात होती है, हम ज़्यादातर फैसलाबाद वाले इन्हें बाबा जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाबा सियासत भी हैं और माशाल्लाह इनका गुफ्तार, इनका लहजा और इनका मतलब हर काम में उस्ताद हैं जी माशाल्लाह। और मैं बीइंग अ यंगर ब्रदर, मैं हमेशा इन्होंने बड़े भाइयों की तरह हमें प्यार किया है और सिखाया है। मारूफ सियासी रहनुमा और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज़ अहमद से मिलने उनके घर पहुँचे। जी राजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। आजकल तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो हाँ गई। जी, आजकल काफ़ी मसरूफियत है। अवान साहब के साथ आज प्रोग्राम था, तो क्योंकि आपकी बड़ी आपके न्याज़मंद हैं जी जी, तो आपके बगैर तो मुकम्मल नहीं हो सकता था। बड़ी मेहरबानी जी। अवान साहब भीख अवान साहब मेरे अरसा दराज से मेरा और इनका तल्लक है, और बहुत अच्छे सियासी वर्कर हैं। इसके साथ साथ फलाई कामों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इलाके में इनका एक अच्छा नाम है, लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, लोगों की मुश्किलात में हर जगह ये उनके साथ खड़े होते हैं। और अरसा दराज से मैं और ये इकट्ठे, मेरे हल्के में इनका एक बड़ा अहम रोल है, और मेरे पे ये शफ़क़त करते हैं, मेरा साथ देते हैं, और इंतहाई अच्छे इंसान, इंतहाई अच्छे लोगों के मुश्किल में काम आने वाले इंसान हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोग उस इलाके के लिए नेमत है। राजा साहब के हवाले से आप ज़रा अपनी न्याज़मंदी। जी बिलाशुबा डोगर साहब, राजा रियाज़ साहब अब मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत की सेलिब्रिटी हैं, और ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मेरे भाई हैं, हमेशा से मेरे मोहसिन रहे हैं, और इन्होंने हमेशा मेरे साथ, क्योंकि अवामी
مسائل کے حل کے لیے میں نے جب بھی ان سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے بڑی محبت اور شفقت کا سلوک کیا ہے، اور عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے، وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہوں، لوگوں کے ذاتی کاموں کے حوالے سے ہوں، تو میں کبھی مایوس نہیں ہوا. ہمیشہ انہوں نے شفقت کی ہے، بھائیوں کی طرح سلوک کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس سیاسی زندگی میں راجہ ریاض احمد خان صاحب جیسے لوگوں کا میرے ساتھ ہونا میرے لیے یہ باعث رحمت بھی ہے اور میرے لیے اعزاز بھی ہے. یہ محبت لگتا ہے کہ بہت ہی ایک پاکیزہ محبت ہے اور بہت ہی میچور محبت ہے، اور جو بہت ہی پائیدار ہے اور بڑی دائمی ہے، اور جس نے آپ کے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے. تو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ایسی محبت ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں، بھرپور ریکمینڈ کرتا ہوں. اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ اگر میں یہ بات کروں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جو محبت ہوتی ہے نا جی، وہ یا سچی ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی. یہ جھوٹی محبت والا جو ہے نا، یہ ڈرامہ ہے. محبت میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت کی توہین ہے کہ بندہ یہ کہے محبت جھوٹی ہے. محبت جھوٹی نہیں ہوتی، نیت جھوٹی ہوتی ہے. ایک سوال بلدیات کے بارے میں پوچھنا بہت ضروری ہے. آپ چونکہ بہت سرگرم ایک رہنما ہیں اپنی پارٹی کے، اور بلدیاتی سیاست میں آپ بہت بھرپور طریقے سے ان ہیں. آپ کو فیصل آباد کی بلدیاتی سیاست میں ایک تو ممتاز چیمہ صاحب کو آپ یاد کرتے ہیں، کسی اور شخص نے بھی یہاں کوئی ایسا رول ادا کیا ہے کہ جن کو آپ بہت اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں تو چونکہ میرا انٹریکشن ہے بلدیات کے میرے 3 ادوار ہیں تسلسل کے ساتھ، اس میں میں چونکہ حصہ رہا بلدیات میں سٹی ناظم صاحب کی اس ہاؤس کا، اور اس کے بعد ہمارے یہ 4 ٹاؤن بن گئے شہر کے. تو ہمارے ٹاؤن ناظم مدر ٹاؤن تھا لائل پور ٹاؤن، اس کے ٹاؤن ناظم رانا زاہد محمود صاحب تھے. میرا وہ بچپن کا کلاس فیلو ہے، میرا دوست ہے، لیکن میرے اس کے ساتھ طبیعت اور مزاج نہیں ملتا. لیکن میں نے اس کی مخالفت بھی کی، ہم بھائی بھی تھے، میں نے اس کا ساتھ بھی بڑا بھرپور دیا، اور میں اس کا چیف پولنگ ایجنٹ بھی تھا. یہ بھی میں آج انکشاف کروں گا آپ کو کہ اس کے الیکشن کا میں چیف پولنگ ایجنٹ بھی تھا. لیکن اس کے بعد میرے رزاق ملک صاحب آئے، ان کو تو خیر کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ مجھے اس بات کا ایک بڑا گلہ ہے بلدیات کے حوالے سے کہ بلدیاتی اداروں کو تسلسل کے ساتھ کام نہیں کرنے دیا جاتا. سابق میئر فیصل آباد بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. ان کی باتیں تو ہوں گی، لیکن ان کے ساتھ جب بھی دیکھا ہے وہ دوستوں کے جمگھٹے میں ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے. ان کے دور کے ہی 3 ان کے ساتھی چیئرمین بھی موجود ہیں. ایک جملہ ان کا بھی ہو جائے. پروگرام میں طوالت سے بچنے کے لیے بڑی اختصار کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. سر کہیے گا، غلام بھیک اوان آپ کے پرانے ساتھی ہیں، کیا کہیں گے؟ میں تو بس ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ جس سے دوستی بنائی ہے آخری دم تک نبھانے کے لیے بنائی ہے. یہ ان کا اثاثہ ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ بھیک اوان صاحب ایک سچے انسان ہیں اور مخلص ساتھی ہیں. جس کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. بہت شفیق اور محبت کرنے والے انسان ہیں. اپنے دور میں فیصل آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک بہت ویژن رکھنے والے بڑے ایک ویژنری لیڈر، اور فیصل آباد کو صحیح معنوں میں ترقی یافتہ شہر بنانے کے لیے ایک خواب دیکھنے والے، مگر بدقسمتی سے پورا وقت نہ مل سکنے کی وجہ سے اس خواب کو، جو ایک بہت بڑے خوبصورت شہر کا خواب تھا، وہ اس طرح سے شرمندہ تعبیر تو نہیں ہو سکا. لیکن اس کے لیے جو ان کی بہت بھرپور ایفرٹ تھی وہ سارا شہر اس سے واقف ہے. بات کرتے ہیں محمد رزاق ملک، سابق میئر فیصل آباد. میئر صاحب کیا کہیں گے؟ اوان صاحب آپ کے کولیگ بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں بڑے پرانے، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں نے پہلے بڑی اچھے کلامات سے اوان صاحب کو نوازا ہے، لیکن میں جو اپنے تجربے میں میرے پیریڈ میں بات آئی ہے، میں وہی کہوں گا کہ بھیک اوان صاحب کریٹو مائنڈ بھی ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ ڈیفینڈر بھی ہیں
اور شوٹر بھی ہیں. چونکہ جس لحاظ سے ہم اپنی کارپوریشن کو چلاتے تھے اس لحاظ سے جو مجھے تجربات سے گزرنا پڑا ان کے ساتھ مل کے، تو بعض اوقات یہ ایسے معاملات بھی ہوتے تھے جن میں نے دیکھا ہے کہ یہ عام فہم میں ویل اویئر بھی ہیں اور چیزوں کو بڑی اچھا سمجھتے تھے. بلدیات کے ان کو ہم جب ملے تو ان کو ہم نے ایک لقب دیا تھا بابا جی. اب ہم ان کو بھیک اوان کبھی بھی نہیں کہتے. یہ جتنے بھی 157 کارپوریشن کے جو چیئرمین ہیں، ممبر سب کو شامل کرنے 182 بنتے ہیں. اب ان کا نام کارپوریشن میں بابا جی کے نام سے ہی مشہور ہے. تو ان کا آپ نام بھی لینا کارپوریشن میں، یہ جا کے پوچھ لیں کسی سے بابا جی، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھیک اوان کا ہی ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے بلدیات کے بابا جی ہیں. تو یہ اگر پہلے ہمارے دوست بیٹھے بات کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ جی یہ اس کے والد کے دور کا اس کے ساتھ کونسلر ہے، یہ اس کے اب ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بابا جی آگے ہماری نسل کے ساتھ بھی بلدیات میں ہی آئیں گے. تو اصل میں جی بابا بلدیات یہ ہو جائیں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. عوان صاحب، آپ کنکلوڈنگ ریمارکس کیا کہیں گے میر صاحب کے بارے میں اور باقی آپ کے کولیگز نے آپ کے بارے میں جن جذبات کا اظہار کیا، اور میسج کیا دینا چاہیں گے ویورز کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کا اور بالخصوص میرے فیصل آباد محمد رزاق ملک صاحب کا مشکور ہوں کہ میرے حوالے سے انہوں نے جن جذبات کا اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی ترجمانی کرتے ہوئے اس چیز کا اظہار کیا ہے. میں دوبارہ ان کا شکر گزار ہوں. یہ ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، اور میرا یہ اثاثہ ہیں، یہ میرے سارے دوست. اور بالخصوص میئر صاحب نے اپنے دور اقتدار میں، چونکہ میں فیصل آباد کی بلدیات کی تاریخ میں بلا شبہ میئر فیصل آباد نے ان بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے، اس شہر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اور لوگوں سے ذاتی مراسم کے حوالے سے، اور ان سے میں سمجھتا ہوں کہ دکھ سکھ میں شریک ہونے کے حوالے سے میئر صاحب نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس کی میں سمجھتا ہوں صدیوں مثال دی جائے گی. اور میرے لیے یہ فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کا ساتھی ہوں، میں ان کا بھائی ہوں. اور اس سے بڑھ کر میرے لیے یہ ہے کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ شفقت والا سلوک کیا ہے، بھائیوں والا سلوک کیا ہے، اور ایک محسن والا سلوک کیا ہے. میں دوبارہ شکر گزار ہوں اللہ کی بارگاہ میں بھی کہ اللہ نے مجھے ایسے بہترین دوستوں سے نوازا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. غلام بھیک اوان جنہیں بابا بلدیات کہا جا رہا ہے، ان کے بابا جی کے نام سے فیصل آباد کے تمام بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ ان کو جانتے ہیں. آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کے بارے میں ان کے دوستوں کے خیالات سنے، ان کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز دیکھیں. یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.